بڑا مبارک مہینہ ہے اور مولا علی کا مہینہ ہے، اور ترجیب لفظ سے بنا ہے، ترجیب کے معنی تعظیم ہے، یعنی تعظیم والا مہینہ. اور یہ عجیب مہینہ ہے کہ اس مہینے میں عیدوں کے انبار ہیں. ایسے ہی ہے. اسی مہینے میں اتنی عیدیں نہیں ہیں، صرف شہادتیں دو ہیں، ایک 10ویں ماہ کی اور ایک 25 رجب کو 7ویں ماہ کی، اور 28 صفر ایک اور غم کی تاریخ ہے، ورنہ سب عیدیں ہیں اور خوشیاں ہیں. پہلی رجب 5ویں امام کی ولادت. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رجب امام علی نقی السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. محمد تقی علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. 10 رجب شہزادہ علی اصغر کی ولادت. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کی آمد ہے. اللہم صلی علی محمد و آل 14 رجب مولا علی اور جناب فاطمہ کی شادی کا دن. اللہم صلی علی محمد و آل 22 رجب محمد. ایک بہت بڑا دشمن مولا علی کا جو ہے وہ واصل جہنم ہے، جس کی خوشی میں ہم بہت ہی نظر و نیاز کرتے ہیں اور میٹھا پکتا ہے. اس کا نام پوڈا رکھا گیا ہے. نظر ہے 22 رجب کی. اس کے بعد پھر جو تاریخیں ہیں وہ غم کی ہیں. صرف 27 رجب شب معراج ہے، 28 کو سفر حسین، 25 کو باب الحوائج کی شہادت. اور اس طرح یہ پورا مہینہ مصروفیت کا مہینہ ہے، اور ہر تاریخ کو مومنین کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی جو عظیم ترین قربانیاں ہیں وہ کس کے لیے. ظاہر ہے کہ وہ اگر چاہتے تو اللہ نے انہیں اذن دیا تھا کہ تم یوں ہی واپس آ جاؤ، یوں ہی آ جاؤ. اگر تمہیں تکلیف اور اذیت محسوس ہو رہی ہے دنیا میں تو آ جاؤ. تو یہ کہتے تو ہم جا رہے، لیکن نہیں، وہ رہے، ٹھہرے، امتحان لیے کامیاب ہوئے. تو ایسے ہی یہ دور ہے کہ جہاں امام کا دور ہے بنی عباس کا، لیکن شہادت ہو جاتی ہے امام کی، اور ہر امام کی شہادت ہے. تو آپ کسی مکان میں روشنی ہو رہی ہو بہت زیادہ اور ایک دم سے لائٹ چلی جائے، یہ بتا رہا ہوں کہ کیوں انہیں قتل کیا جاتا تھا. نہ انہوں نے کسی کا مکان لیا، نہ کسی کی زمین لی، نہ کسی پہ ظلم کیا، نہ پھر نہ کسی کو قتل کیا، کوئی ظلم نہیں کیا ان سے، اور پھر شہید کر دیا گیا. تو اس کی وجہ بتا رہا ہوں کہ اندھیرا ہو جائے اس مکان میں اور کوئی چور کوئی خاص قیمتی چیز چرانا چاہے، اور اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر اس کو پتہ ہے کہ کہاں پر وہ چیز رکھی ہے، وہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کے وہاں پہ پہنچ جائے اور چیز کو اٹھا دے اور کامیاب ہو جائے. ایسے میں کہ کوئی صاحب ایک ماچس کی تیلی جلا دے اور کوئی شمع لے کے آ جائے اور اس ماچس سے شمع جل جائے، تو ایک دم اندھیرے میں روشنی، شمع روشن ہوگی تو روشنی ہوگی. تو اب چور کسی کا دشمن نہیں ہے دنیا میں، کسی پہ حملہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ اسے مال لے جانا ہے، اس کا ٹارگیٹ ہے مال لے جانا. تو اب اس کی کوشش یہ ہوگی کہ یہ شمع جو ہے اس نے میرے چہرے کو ظاہر کر دیا، میں پہچان لیا گیا، اب میں فرار کیسے ہو جاؤں. تو پہلا کام یہ کرے گا کوئی چیز اٹھا کے موم بتی کو کھینچ کے مارے گا تاکہ اندھیرا ہو جائے، اور وہ نکل گئے. تو اس روشنی نے اس کے چہرے کو پہچانوایا. دشمن وہ موم بتی کا ہوا، مجمع کا نہیں ہے. امام اپنے دور میں شمع ہدایت تھا، اور اس دور کے حاکم یہ جانتے تھے کہ جب تک یہ شمع روشن ہوگی
ہمارا چہرہ پہچانا جائے گا، لوگ موازنہ کریں گے یہ متقی ہے، یہ عبادت گزار ہے، یہ تو شرابی ہے، تو یہ بدماش ہے، یہ زانی ہے. تو یہ روشنی جو ہے میری باتوں کو ظاہر کر رہی ہے، میرا چہرہ پہلے اس کو بجھا دو، کوئی کہنے والا نہ ہو کہ تم ایسے کیوں نہیں ہو. اس لیے ہر امام کو شہید کیا جاتا تھا کہ یہ جب تک رہیں گے ہم اپنی منمانی نہیں کر سکتے. اس لیے مولا علی سے لے کے 11ویں امام تک ہر امام کو شہید کیا گیا. کیا یہی بڑا کارنامہ نہیں ہمارے ائمہ کا؟ اس شدت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کس شدت سے تبلیغ کر رہے تھے، وہ کس شدت سے ہدایت کر رہے تھے کہ ان کی شہادت ہوئی. شہادت نے بتایا کہ کام کتنے بڑے کر رہے تھے. صلوات تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری اور محمد والے محمد صلوات. اب بعد کربلا ہر امام نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھیں گے اور گوشہ نشین رہیں گے. امت کو جو کام کرنے ہیں حکومتیں کریں، اپنا تخت و تاج ہے ان کا، تو ہمارا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ہم کوئی رابطہ بھی نہیں کریں گے. ہم کسی کو بلانے بھی نہیں جائیں گے، اس لیے کہ حدیث رسول یہ ہے کہ کعبہ کہیں نہیں جاتا، جسے آنا ہے وہ کعبے. یا علی تم کہیں جانا نہیں، رسول اللہ نے فرمایا یا علی تمہاری مثل مثل کعبہ ہے، کعبہ بھی کہیں نہیں جاتا، تم بھی کہیں نہ جانا، جسے آنا ہوگا خود آئے گا. تو آئے نا کہ یا علی اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. علی کو تو دربار میں نہیں جانا، تو آنا تو تھا. علم کے پاس سب آئیں گے، علم کے دروازے پہ آئیں گے. اماموں کو یہ یقین ہے کہ ہمارے پاس علم ہے اور جو علم پسند ہو جائے گا وہ آئے. ہر امام کو اطمینان ہے، اس لیے گوشہ نشین اور 10ویں امام تک سب مدینے میں ہی رہے. مدینہ نہیں چھوڑا، نانا کی قبر نہیں چھوڑی، لیکن حکومت جو ہے وہ پریشان رہتی ہے ان ائمہ سے ہر دور میں. اور کوفہ دارالحکومت تھا، وہاں سے ہٹا کے بغداد لے گئے. پھر عباسیوں نے دارالحکومت نیا شہر بنایا، سامرے کو بنایا. وہ مجبوری تھی ان کی، اس لیے کہ سامرا ایران اور عراق کی سرحد پر ہے، تو اب کیونکہ ایران پر بھی قبضہ رکھنا تھا، عراق پر بھی، عرب پر بھی، تو اس لیے نیا شہر بنا سامرا. لیکن اب دیکھیں کہ کتنا مدینہ دور ہو گیا، حکومت کتنی بڑی ہو گئی عباسی دور میں. اور متوکل کے دور تک آتے آتے سلطنت بہت دور تک پھیل گئی مسلمانوں کی. سندھ کو پار کر چکی ہے، یمن میں پہنچ چکی ہے، آذربائیجان بھی ہے، روسی سلطنتیں بھی آ گئیں، ترکی بھی آ گیا، یعنی دنیا کی سب سے بڑی سلطنت ہو گئی. لیکن پریشانی مدینے کے اس گھر سے ہے جو سیدہ، وہاں ان کا ذہن لگا ہوا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کی طرف جھک جائیں اور تخت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے. حالانکہ اتنا مضبوط تخت ہے لیکن ایک معصوم سے ڈرتے ہیں. تو متوکل بھی بہت ڈر رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ خلقت جو ہے وہ امام علی نقی کی طرف جھک جائے. تو لوگوں کو بھیجا اور سپاہیوں کو اور کہا کہ ان کو لے آؤ، ہم اپنی نگرانی میں رکھنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ لوگ آ کے بددیانتی کے ساتھ یہ کہتے تھے کہ بھئی لشکر جمع کر دیں، لشکر جمع کر دیں. تو اس کو فکر رہتی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ سپاہی جمع کریں، بغاوت ہو جائے، جنگ کریں اور تخت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے. گئے سپاہی اور امام سے کہا کہ خلیفہ وقت آپ کو بلاتا ہے. گئے روزے پہ گئے، جیسے امام حسین نکلے تھے مدینے سے، جیسے امام رضا نکلے تھے، بالکل اسی طرح جیسے امام موسی کاظم نکلے تھے. ان سب کو بلایا گیا اور سب کو اپنی جد کی قبر چھوڑنی پڑی. تو آپ بھی اپنے بیٹے حسن عسکری کے ساتھ رخصت ہوتے ہیں مدینے سے، اپنے عزیزوں سے رخصت ہوتے ہیں اور قبر نبی پہ جاتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، رات کو قبر نبی پہ بیٹھتے ہیں اور صبح کو سواریاں تیار ہیں. پورا مدینہ آپ کو رخصت کرنے آئے بہت شان سے.
سیدوں نے بنی ہاشم میں مدینے کے رہنے والوں نے خدا کچھ کہا، لیکن جیسے ہی امام گھوڑے پہ تشریف فرما ہوئے، زین پہ بلند ہوئے، ایک ہوا کا جھونکا آیا. جیسی ہوا کا جھونکا آیا آپ مڑے اور اپنے خاص غلاموں سے آپ نے کہا کہ سواری کو تھوڑی دیر روکو اور سارے غلام جتنے بھی ہیں وہ میرے گھر میں جائیں اور تہخانے میں جتنے گرم کپڑے رکھے ہیں، گرمی بہت شدت سے پڑ رہی تھی، گرمی تھی بہت سخت، اور امام کا ارشاد تھے جتنے بھی گرم کپڑے ہیں پہننے کے وہ سب رکھ لیے جائیں، اونٹوں پہ بار کیے گئے، اور جتنے گدے ہیں بچھانے اڑنے کے لیے آپ اور کمبل ہیں وہ سارے جتنے بھی گھر میں ہیں سب لے آؤ اور سب لا کر اونٹوں پر بار کر دو. تو اب جو سپاہی آئے تھے اس میں ایک سپاہی شیعہ تھا اور ایک مسلمان تھا. اس میں کوئی پریشانی کی بات آپ کو نہ ہو کہ کیا شیعہ مسلمان نہیں ہے، لیکن شیعہ شیعہ ہوتا ہے، دل سے سمجھ لیں. ابراہیم رسول تھے، ابراہیم نبی تھے، ابراہیم خلیل تھے. انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم امام تھے. ابراہیم مسلم تھے. اتنے القاب و خطابات اللہ نے دیے، لیکن جب آگ پر چڑھے اور اسے گلزار بنایا تو پھر یہ آیت اتری انکا من لشیت ابراہیم، ابراہیم میرے شیعوں میں سے ایک شیعہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ قبلہ ماشاءاللہ. آگ کو گلزار بنانے والا شیعہ ہے. تو یہ لقب رسول ہونے کے بعد اور نبی ہونے کے بعد اور خلیل اللہ کا دوست ہونے کے بعد اور انسانیت کا امام ہونے کے بعد اب ایسا اعلان کیا جا رہا ہے شیعہ ہے. میرے شیعوں میں سے ابراہیم ایک شیعہ ہے، نوح بھی شیعہ تھا، آدم بھی شیعہ تھا اور ابراہیم بھی شیعہ تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ شیعہ جو قرآن میں ابراہیم کو ٹائٹل ملا ہے تو یہ آپ کے لیے فخر کی بات ہے. بے شک. اور میں کہا کرتا ہوں کہ شیعہ کو لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. میرا جملہ یہ ہوتا ہے شیعہ ہم پلہ ابراہیم ہوتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اس لیے کہ پہلا شیعہ تو ابراہیم ہے. آئیڈیل شیعہ تو وہ ہے کہ اس کے بعد سلمان، ابوذر، اسعد، عمار، سہیل اور نیسا، مغمبر، ایک سے ایک شیعہ ہیں. تو جتنے شاندار شیعہ نکلے ہیں تاریخ میں اور